حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم تربیت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ انسان کو جب زخم بار بار ایک ہی جگہ پر لگے تو اس کا دل خوفزدہ ہو ہی جاتا ہے، کہیں دوبارہ سے اسے اسی تکلیف سے گزرنا نہ پڑ جائے۔ اور شاید کبھی کبھی دکھ کہنے یا تسلی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی،
ضرورت ہوتی ہے تو ایک مرہمی خاموشی کی جو ہمارے دکھ اپنے اندر سمیٹ لے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی، بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ اس لیے مسکراتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں مسکرانا آسان ہے، بجائے اس کے کہ وہ دکھی ہونے کی وضاحتیں دیتے پھریں۔ کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ جس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے نا۔ اس امید اور اس سوچ پر مسکرا دیا کریں کہ میرا رب ساتھ ہے نا، وہ جلد یہ غم بھی ٹال دے گا انشاءاللہ۔ لوگ تلخ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی ان کے اندر جھانک لیں تو حقیقت آپ کو رلانے کے لیے کافی ہوگی۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ آنسو بہہ جانا اگر اتنی آسان بات ہوتی تو آپ کے رب کو آنسو اتنے محبوب نہ ہوتے۔ بڑی اذیت سے نکلتے ہیں یہ آنسو باہر، بہتے ہیں تو اندر اتر جاتے ہیں، تبھی تو عرش ہلا دیتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ اپنے رب کے آگے خوب رو لیا کریں، سب دکھ کہہ دیا کریں، وہاں آنسوؤں کے بدلے صرف دل کا سکون نہیں، بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم تربیت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔